کراچی سے خیبر تک خوش آمدید۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ بولان کی تحصیل بھاگ میں پانی کی عدم دستیابی اور محکمہ پبلک ہیلتھ کے خلاف شٹ ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ سانحہ چلاس میں شہید ہونے والے اسکردو کے ایک اور شخص کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ حکومت ہر سطح پر کھیلوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر کھیل سید عاقل شاہ کا پشاور میں تقریب سے خطاب۔ کراچی بورڈ کی انسپیکشن ٹیم کا لیاری کے سرکاری اسکولوں میں چھاپا، 12 سے زائد طالب علم نقل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، متعدد نگران معطل۔ یاری سیکٹر میں برفانی تودے تلے دبے فوجیوں کی بازیابی کے لیے سکھر میں دعائیہ تقریب کا انعقاد۔ جام شوروں میں 2 گروپوں میں تصادم، 10 افراد زخمی ہو گئے۔ پاک پتن میں مسلح افراد کی فائرنگ سے خاتون ہلاک، ورثاء کا لاش اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ۔ گوجرانوالہ میں سینٹرل جیل کے عملے کا خاتون قیدی پر تشدد، میڈیکل بورڈ نے زدوکوب کی تصدیق کر دی۔ فیصل آباد میں اختیار کے ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں ریلی نکالی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلات کی جانب بڑھیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلوچستان میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ضلع بولان کی۔ ضلع بولان کی تحصیل بھاگ میں آل پارٹیز کے زیر اہتمام پانی کی شدید قلت اور محکمہ پبلک ہیلتھ کے خلاف شہر میں مکمل شٹ ڈاؤن رہا اور احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں تاجر، طلبہ، کسان اور سیاسی اور سماجی تنظیموں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی بازار کے چوک میں پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری عبدالستار بنگلزئی، فیاض احمد، محمد وفا، ارباب قادر بخش اور محمد رمضان بھٹو نے کہا ہے کہ بھاگ شہر میں ہمیشہ پینے کے پانی کی قلت رہتی ہے، جبکہ سنی شہر سے بھاگ کر اور گرد و نواح کو پانی کی فراہمی کے لیے سنی واٹر سپلائی اسکیم پر حکومت ہر سال کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے، مگر پھر بھی اس اسکیم سے بھاگ کی عوام صاف پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، جبکہ محکمہ پبلک ہیلتھ عوام کو پانی فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اگر پانی کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو شہر کھنڈر بن جائے گا۔ ادھر پانی کی کمی کی وجہ سے شہر سے نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی کی تحصیل سوئی میں نامعلوم مسلح افراد نے تعمیراتی کمپنی کے 15 مزدوروں کو اغوا کر لیا ہے۔ سوئی کے قریب تعمیراتی کمپنی کے مزدور سڑک بنانے میں مصروف تھے کہ مسلح افراد نے اسلحہ کے زور پر انہیں اغوا کر لیا۔ اغوا ہونے والوں میں سپروائزر بھی شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزمان ڈیرہ بگٹی کی جانب فرار ہو گئے۔ سوئی لیویز انتظامیہ نے اطلاع ملتے ہی تعاقب کیا، تاہم مغویوں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اغوا ہونے والے مزدوروں کا تعلق سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے بتایا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما سید منور حسن کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ جب بگڑتے ہیں تو اعلان کر کے اور بتا کر نہیں بگڑتے، اور یہ نہیں کہتے کہ کس وجہ سے یہ حالات بگڑ رہے ہیں۔ لوگوں کا پیمانہ صبر لبریز نہیں ہونے دینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ایک سیکنڈ، وہ لائٹ آ رہی ہے۔ سید منور حسن جماعت اسلامی کے رہنما کراچی میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کے لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان۔ سانحہ چلاس میں شہید ہونے والے اسکردو کے ایک اور مسافر سید روح کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ نماز جنازہ اسکردو کی مرکزی جامع مسجد میں ادا کی گئی، جس میں اسکردو اور گرد و نواح سے 1.5 لاکھ کے قریب افراد نے شرکت کی۔ شہید کی میت کو قتل گاہ شریف میں
سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر جنازہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے علامہ حسن جعفری نے کہا کہ چلاس میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے لیے اب حکومت کے پاس کوئی بہانہ نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر ان کے مطالبات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو وہ احتجاج کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مضحکہ خیز بیانات سے دہشت گردوں کو رعایت دینے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب رخ کریں گے صوبہ خیبر پختونخوا کا۔ صوبائی وزیر کھیل سید عاقل شاہ نے کہا ہے کہ حکومت کھیلوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مقابلوں کا انعقاد کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود، انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن اور سہولتوں میں اضافے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پشاور فوٹو جرنلسٹ فورم کے زیر اہتمام جشن بہاران سپورٹس فیسٹیول کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات کے باوجود پچھلے 4 سالوں کے دوران پشاور میں بین الصوبائی اور قومی کھیل کامیابی کے ساتھ منعقد کیے گئے ہیں اور اس وقت بھی انٹر ریجنل گیمز کا سلسلہ جاری ہے۔ سید عاقل شاہ نے کہا کہ کھیلوں کے مقابلے کے ذریعے دنیا کو مثبت پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہاں کے لوگ دہشت گرد نہیں بلکہ امن پسند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں کو نہ صرف کھیل کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں بلکہ نمایاں کارکردگی کرنے والوں کو حوصلہ افزائی کے لیے خطی رقم بھی مختص کی گئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے سپورٹس فیسٹیول کے انعقاد کو سراہتے ہوئے 25,000 روپے دینے کا اعلان کیا۔ پشاور میں تاجروں نے بجلی اور گیس کی لوڈ شیئرنگ، مہنگائی اور اغوا برائے تاوان کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ پشاور کے تمام بازاروں کے تاجروں نے بجلی کی لوڈ شیئرنگ، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے ریلیاں نکالی جو چوک یادگار میں ایک بڑے جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ مظاہرین نے چوک یادگار سے فردوس جی ٹی روڈ تک مارچ کیا اور جی ٹی روڈ کو ٹریفک کے لیے 1 گھنٹے تک مکمل طور پر بند کیے رکھا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ انہوں نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر انجمن تاجران حاجی افضل نے کہا کہ حکومت تاجروں کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو تاجران ٹیکس ادا نہ کرنے کا اعلان کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نیشنل پارٹی کے سینئر نائب صدر سینیٹر حاصل بزنجو نے کہا ہے کہ پختونخوا میں بلوچستان کے حوالے سے آل پارٹیز ڈائیلاگ کا اہتمام نیک شگون ہے جس کے لیے ہم پختون بھائیوں کے شکر گزار ہیں۔ سنگی ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے پختونخوا سول سوسائٹی نیٹ ورک کے تعاون سے بلوچستان کی صورتحال پر پشاور پریس کلب میں آل پارٹیز ڈائیلاگ کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نیشنل پارٹی کے سینئر نائب صدر سینیٹر حاصل بزنجو نے کہا کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ سیاسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1952 میں سوئی کے مقام سے گیس دریافت ہوئی تھی مگر آج تک بلوچستان کے 80% علاقوں میں یہ سہولت موجود نہیں ہے۔ میر حاصل بزنجو نے کہا کہ بلوچستان میں بے گناہ لوگ قتل اور جیلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں، مقامی افراد روزگار اور تعلیم سے محروم ہیں جبکہ امریکہ نواز پالیسی سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بلوچ عوام کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے ورنہ حالات اس سے بھی سنگین ہو سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے قومی توانائی کانفرنس کی سفارشات کو مسترد کرتے ہوئے اسے خیبر پختونخوا کے خلاف گہری سازش قرار دیا ہے۔ پشاور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیمبر کے صدر عفان عزیز نے کہا کہ دیگر صوبوں کے ساتھ توانائی کے حوالے سے لوڈ شیڈنگ کو برابر تقسیم کرنے کی سازش کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے خلاف سازش کی جا رہی ہے جو کسی طور پر قبول نہیں کی جائے گی۔ عفان عزیز نے کہا کہ کانفرنس میں خیبر پختونخوا کے صنعت کاروں کو نظر انداز کیا گیا ہے جس پر انہیں تشویش ہے۔ اور اب کچھ خبریں سندھ دھرتی سے۔ کراچی بورڈ کی انسپیکشن ٹیم نے امتحانات کے دوران لیاری کے سرکاری اسکولوں پر چھاپا مار کر 12 سے زائد طالب علموں کو نقل کرتے ہوئے پکڑ لیا۔
بورڈ کی ٹیم نے ناظم امتحانات رفیہ ملہ کی قیادت میں نقل کی روک تھام کے لیے گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول جیکسن بازار، گورنمنٹ بوائز اسکول شیری جینا کالونی اور گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول میں اچانک چھاپا مارا اور 12 سے زائد طالب علم کو نقل کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رفیہ ملہ کا کہنا تھا کہ جو طالب علم بھی نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور جو ممتحن امیدواروں کو نقل کروانے میں مدد کر رہے تھے ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی امتحانی مرکز پر نقل کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم نے یہ سب سے چھپایا تھا اور اچانک وزٹ کیا ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز اور 2 کنٹرولر میرے ساتھ ہیں اسسٹنٹس، ان سب کے ساتھ آپ سب کو اچانک ہم یہاں لے آئے ہیں۔ تو آج جو 7-8 کیسز پکڑے گئے ہیں ان بچوں کے کیسز انفیئر مینس کمیٹی کے حوالے کر دیں گے اور ساتھ ساتھ بورڈ کی طرف سے اسسٹنٹ کنٹرولر کو ابھی آپ سب کے سامنے میں نے یہاں ڈیپوٹ کیا کہ وہ ایز اے سینٹر سپریڈنٹ چارج سنبھالے۔ مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈیپٹی کمشنر جامشورو آغا سہیل پٹھان نے کہا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کی درگاہ کی تزئین و آرائش کا کام جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ جامشورو کی ضلعی سیکریٹریٹ میں میٹنگ کے دوران افسران کو ہدایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوٹری پھاٹک پر اوور ہیڈ برج کا کام جلد شروع کر دیا جائے گا، جبکہ ضلع بھر میں صحت اور صفائی کے کاموں میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آغا سہیل پٹھان نے ضلع بھر میں جاری ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ایڈیو ایجوکیشن کو ضلع بھر کے اسکولوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے 4 تعلقوں کے ٹی ایم اوز کو ہدایت کی کہ اپنے اپنے علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، جبکہ صفائی کے نظام کو بھی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ میٹنگ میں ڈی ڈی او ریونیو فاروق لغاری، مختار کار کوٹری اور ٹی ایم او کوٹری فضل کریم سومروز سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ جمعیت علماء پاکستان سندھ کے صدر مفتی محمد ابراہیم قادری نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی بہادر فوج پر فخر ہے جو ہر مشکل اور مصیبت کی گھڑی میں قوم کے شانہ بشانہ موجود ہوتی ہے۔ سیاسن گلیشیئر کے 11 سیکٹر میں برفانی تودوں تلے دبے ہوئے فوجیوں کی سلامتی کے ساتھ بازیابی کے لیے جامعہ غوثیہ رضویہ سکھر میں جے یو پی کے زیر اہتمام دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیسے بھی حالات ہوں پاک افواج ہر وقت پاک سرزمین کے دفاع کے لیے مصروف عمل رہتی ہیں۔ دعائیہ تقریب میں دینی مدارس کے طلباء، علماء کرام اور اہل سنت کے کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے جے یو پی سندھ کے رہنما مشرف محمود قادری، مفتی چمن زمان قادری، اے این آئی کے صاحبزادہ رضوان قادری اور دیگر نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں افواج پاکستان کے لیے پوری قوم دعا گو ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیں گے ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ جامشورو میں 2 گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں 10 افراد زخمی ہو گئے۔ کوٹری مسلم ٹاؤن میں کانگریس پارٹی اور دیگر جماعتوں کے کارکنان میں جھگڑا ہو گیا، جس کے نتیجے میں 8 سے زائد نوجوان زخمی ہو گئے، جن میں عرفان، نعمان، ادریس، رحمان پٹھان اور سیف الرحمان شامل ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر تعلقہ اسپتال کوٹری پہنچایا گیا، جبکہ نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ بھی کی گئی۔ تاہم پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ زخمی افراد کی جانب سے مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ آل سندھ پرائمری ٹیچر ایسوسی ایشن سکھر ڈویژن کے منتخب صدر سید احمد علی شاہ نے کہا ہے کہ اساتذہ کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ سکھر میں منتخب عہدیداران کی حلف برداری کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی اساتذہ کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ وہ تعلیم کے فروغ کے لیے ریلیاں اور سیمینار منعقد کریں گے۔ اس موقع پر جسکم کے چیئرمین بشیر خان قریشی کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ اساتذہ نے کوٹا بحال کرنے کی قرارداد پاس کرتے ہوئے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا کہ اساتذہ کا کفوتی کوٹا فوری طور پر بحال کیا جائے۔ اس موقع پر منتخب صدر سید احمد علی شاہ، جنرل سیکرٹری علی جتوئی، سینئر نائب صدر محمد اسلم بھٹی، ڈیپٹی سیکرٹری غلام نبی، خزانچی ناظم حسین، پریس سیکرٹری منظور حسین اور آفس سیکرٹری غلام قادر نے اپنے فرائض دیانتداری سے سر انجام دینے کا حلف اٹھایا۔ دادو سول اسپتال میں سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے صحت واک کا سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ سیمینار میں صحت کے متعلق ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے، جس میں صفائی کے طریقے اور فوائد بتائے گئے۔ سیمینار میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر مولا بخش جمالی، ایم پی اے کلثوم چانڈیو، ڈاکٹرز اور غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ بعد ازاں صحت واک کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔
میرپور خاص میں گینگ وار کے سربراہ نعیم بلوچ کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے بعد شہریوں میں تحفظ کی یقین دہانی کے لیے فلیگ مارچ کیا گیا ہے۔ میرپور خاص میں فلیگ مارچ کے دوران شہریوں اور تجارتی حلقوں کی جانب سے تمام راستوں پر ایس ایس پی ریاض سومرو پر گلپاشی کی گئی۔ شہریوں نے ایس ایس پی ریاض سومرو سے اظہار تشکر کرتے ہوئے انہیں پھولوں کے ہار پہنائے۔ شہر کی تمام تجارتی اور کاروباری تنظیموں کی جانب سے ایس ایس پی ریاض سومرو کی آمد پر استقبال کیا گیا اور تمام راستے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ ایس ایس پی ریاض سومرو نے شہر کے تمام علاقوں کا گشت کیا اور شہریوں سے مبارکباد وصول کی۔ بعد ازاں اپنے آفس میں پولیس افسران سے میٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ شہریوں کی جانب سے کیے جانے والے اعتماد کو مستقل قائم رکھیں اور اپنے علاقوں میں جرائم کی روک تھام کے لیے بلا امتیاز کارروائی جاری رکھیں۔ ایس ایس پی ریاض سومرو نے گینگ وار کے سربراہ نعیم بلوچ اور اس کے ساتھی کی ہلاکت پر پولیس افسران کی کارکردگی کو سراہا۔ اور اب کچھ خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے۔ ممبر ہاؤس آف برطانیہ لارڈ نذیر احمد نے کہا ہے کہ برطانوی حکومت نے 6000 پاکستانی اساتذہ کو ٹریننگ دینے کے لیے 6500 پاؤنڈ پاکستان کو فراہم کر دیے ہیں۔ کوسٹروالا میں پرائیویٹ اسکول کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں فرقہ واریت، علاقائی تعصب اور جاہلیت کی بڑی وجہ تعلیم کی کمی ہے۔ لارڈ نذیر نے کہا کہ تعلیم عام ہو جائے تو مسلم ورلڈ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ برٹش حکومت آئندہ 3 سالوں میں 4 ملین بچوں کے لیے تعلیمی اداروں میں ایکسٹرا نشستیں رکھنے کا منصوبہ بنا رہی ہے تاکہ تعلیم عام ہو سکے اور بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا سکے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں تعلیم عام کرنے کے لیے وہ ہر ممکن تعاون کریں گے۔ قبل ازیں بچیوں نے مہمان خصوصی کی آمد پر ٹیبلو پیش کر کے انہیں ویلکم کیا۔ مسلم لیگ نون کی ضلعی رہنما بیگم اعجاز چودھری نے کہا ہے کہ معیاری تعلیم و تربیت کے ذریعے والدین اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ مقام دلوا سکتے ہیں۔ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ منڈی بہاؤدین کے نواحی گاؤں ٹھوکنوا لوک میں اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت اعلیٰ تعلیم یافتہ بچوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کر کے ان بچوں کی تعلیمی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا چاہتی ہے۔ بیگم اعجاز چودھری نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے شہباز شریف اور نواز شریف کی خدمات قابل تحسین ہے۔ انہوں نے اسکول کے بچوں کی اعلیٰ کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ گاؤں کی سطح پر بچوں کی بہترین تربیت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ادارے کے اساتذہ تعلیم کے شعبے میں مہارت کے حامل ہیں۔ تقریب میں اسکول کے ڈائریکٹر محمد انصر ساہی، پرنسپل شازیہ نورین، پروفیسر راول مرد حسین، اشرف ڈاکٹر سلیم اللہ، محترمہ عذرا چقائی، عبدالرؤف گوندل اور دیگر افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ فیصل آباد میں پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہونے والے ڈاکو کے ورثاء نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پولیس مقابلے میں مارے جانے والے خطرناک ملزم کے ورثاء نے ضلع کونسل چوک میں احتجاجی مظاہرے کے دوران ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ واضح رہے کہ ڈھڈی والا سے تعلق رکھنے والے ارشد لوہار کو لاہور پولیس نے 15 جنوری کو گرفتار کیا، جسے بعد ازاں فیصل آباد منتقل کر دیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم قتل، اقدام قتل، ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان جیسی سنگین وارداتوں میں ملوث تھا، جسے گزشتہ رات ایس ایچ او فاروق وحید مال مسروقہ کی برآمدگی کے لیے لے کر جا رہے تھے کہ اس کے ساتھیوں نے اسے چھڑوانے کے لیے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ سے ملزم ارشد لوہار اور اس کا ساتھی بہرام شاہ مارے گئے۔ ادھر ملزم ارشد لوہار کے ورثاء نے الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس نے اس کی جان بخشی کے لیے 3 کروڑ روپے طلب کیے تھے۔ پاک پتن میں مسلح افراد کی فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت پر ورثاء نے لاش اٹھا کر نگینہ چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تھانہ صدر کے گاؤں لکھویرا کے رہائشی فیاض احمد کے گھر پر سیاسی مخالفت کی بنا پر مسلح افراد نے حملہ کر کے اندھادھند فائرنگ کر دی، جس سے شاہدہ بی بی، رضیہ بی بی، زبیدہ بی بی اور امیر بی بی شدید زخمی ہو گئیں، جنہیں تشویشناک حالت کے باعث لاہور کے جناح اسپتال ریفر کر دیا گیا، جہاں پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے امیر بی بی جاں بحق ہو گئی، جس پر ورثاء نے پوسٹ مارٹم کے بعد لاش شہر کے مرکزی چوک نگینہ میں رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی۔ ورثاء نے الزام عائد کیا ہے کہ ایک بااثر شخصیت اشتہاریوں کو پناہ دے کر مخالفین پر حملے کروا رہی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ پولیس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کی فوری گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔
خانپور میں پنجاب اسپورٹس فیسٹیول 2012 کے سلسلے میں طالبات میں تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں مظہر نواز انجم. گورنمنٹ گرلز ماڈل سیکنڈری اسکول خانپور میں پنجاب اسپورٹس فیسٹیول کے حوالے سے تقسیم انعامات کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی سابق صوبائی وزیر و ممبر پنجاب اسمبلی چودھری محمد اعجاز شفیع تھے. اس موقع پر ماڈل گرلز اسکول کی ننھی طالبات نے تتلیوں، گلاب کے پھولوں، رنگ برنگے خوبصورت پرندوں کے روپ میں ہال میں موجود مہمان خصوصی مختلف اسکول کی ٹیچر اور طالبات کو ویلکم کیا. اس موقع پر طالبات نے ملی نغمے بھی گائے. طالبات کا کہنا ہے کہ غیر نصابی سرگرمیاں اتنی ہی ضروری ہیں جتنی نصابی سرگرمیاں. تقریب میں پاکستان کے چاروں صوبوں کی عکاسی بھی نظر آئی. تقسیم انعامات کو چار چاند لگائے ماڈلنگ کرتی ہوئی طالبات نے اس موقع پر شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا گیا. اس موقع پر مہمان خصوصی چودھری محمد اعجاز شفیع نے نمایاں پوزیشنیں لینے والی طالبات میں انعامات تقسیم بھی کیے. پنجاب فیسٹیول میں جو یہ انتظام ہوا ہے ہائی اسکول میں، یہ بہت اچھا انتظام تھا. اس کے حوالے سے ہر کسی کو چاہیے، جو کھلاڑی نہیں بھی ہے اسے بھی چاہیے کہ اپنی کارکردگی اچھی کرے اور آگے بڑھے. اس موقع پر شرکا تقریب طالبات کی بہتر کارکردگی دیکھ کر لطف اندوز ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بہت ہی اچھا آغاز کیا ہے، اس کے لیے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. خاص طور پر بچیوں کو جو تحصیل لیول سے کیش پرائز دیے گئے ہیں اس کے لیے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس میں جو کیش پرائسز بچوں کو ملے ہیں اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے بچوں کی اور ان میں وہ بک اپ ہوتے ہیں. گورنمنٹ گرلز ماڈل ہائی اسکول خانپور میں تقسیم انعامات کا انعقاد بہتر اقدام ہے. کھیلوں کے مقابلے ہم نصابی سرگرمیوں کا اہم حصہ ہیں. کھیل طالبات کو تفریح کے ساتھ ساتھ جسمانی و ذہنی صحت کا سب سے بڑا اچھا ذریعہ ہے. کھیل ایک قسم کی اجتماعی خوشی کی وجہ بھی بنتے ہیں. پنجاب اسپورٹس فیسٹیول حکومت پنجاب کی طرف سے بہتر اقدام ہے. کیمرہ مین شاہد سیال کے ساتھ مظہر نواز انجم، وقت نیوز، خانپور. رحیم یار خان. نارول شہر کے گرد بننے والی نئی ڈبل روڈ پر منچلے نوجوان ون ویلنگ کرتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک حادثات میں اضافہ ہو گیا ہے. جسٹر موڑ اور بجلی گھر سے فیض پارک تک بننے والی ڈبل روڈ پر ون ویلنگ کرنے سے آئے روز نوجوان حادثات کا شکار ہونے لگے ہیں، جس سے کئی افراد زخمی ہو کر اسپتال پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس روڈ پر اسکول اور کالجز بھی موجود ہیں. ٹریفک پولیس کے علاوہ تھانوں کے افسران کا بھی آنا جانا رہتا ہے، لیکن کسی بھی اعلیٰ افسر نے اس طرف توجہ نہیں دی. سماجی حلقوں نے ڈی پی او ناروال سے مطالبہ کیا ہے کہ ان سڑکوں پر ٹریفک وارڈن تعینات کیے جائیں تاکہ عوام کی جان و مال کو محفوظ بنایا جا سکے. امریکہ کی جانب سے جماعت الدعوہ کے امیر حافظ محمد سعید کے سر کی قیمت مقرر کرنے کے خلاف سیالکوٹ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. جماعت الدعوہ اور مختلف تنظیموں کے کارکنان نے چوک علامہ اقبال میں جمع ہو کر روڈ بلاک کر دی اور امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی. 1 گھنٹہ تک جاری رہنے والے اس پرامن مظاہرے میں شامل مظاہرین نے ہاتھوں میں کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر پروفیسر حافظ محمد سعید کی حمایت میں نعرے درج تھے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. مظاہرین نے حافظ محمد سعید کے سر کی قیمت مقرر کرنے کے امریکی اقدام کی مذمت کرتے ہوئے پروفیسر حافظ محمد سعید کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. تھانہ خانقاہ ڈوگرہ کے انچارج حسن رضا بٹ نے کہا ہے کہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے اشتہاری ملزمان بہت کاروباری شخصیت کو تاوان کے لیے اغوا کرنے جا رہے تھے. خانقاہ ڈوگرہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس مقابلہ میں ہلاک ہونے والے اشتہاری ملزمان نقاش عرف کاشی اور رانا شہزاد اغوا، برائے تاوان، قتل، ڈکیتی اور دہشت گردی کے کئی مقدمات میں مختلف اضلاع کی پولیس کو مطلوب تھے. احسن رضا بٹ نے کہا کہ ملزمان علاقہ کی بڑی کاروباری شخصیات کو تاوان کے لیے اغوا کرنے آ رہے تھے. اس دوران پولیس کو گاڑی چھیننے کی اطلاع ملی جس پر ایلیٹ فورس کے جوانوں نے پیچھا کیا تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی. پولیس کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں نقاش عرف کاشی اور رانا شہزاد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک اشتہاری ملزم تنویر عرف تیرو نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ 4 خطرناک ملزمان رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے. حسن رضا بٹ کا کہنا تھا کہ ملزمان کی پشت پناہی کرنے والی شخصیات کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. ادھر گرفتار ملزم تنویر بھٹی نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے اسلحہ ختم ہونے پر خود ہی گرفتاری دی تھی، جبکہ اس کے 2 ساتھی مقابلے میں مارے گئے. فیض آباد میں ریجنل ٹیکس آفس FBR کے ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں ریلی نکالی.
ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے احتجاج کے دوران نعرے بازی کی اور الائڈ اسپتال روڈ کو بلاک کر دیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے میاں مجاہد شیخ ایم اکبر اور دیگر کا کہنا تھا کہ ملازمین کے خلاف درج ہونے والے مقدمات فوری طور پر واپس لیے جائیں، جبکہ انہیں دیگر سہولتوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ تمام مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ انہوں نے اسٹینوگرافرز کی پوسٹ پر ترقی کا کوٹا دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیں گے ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ لاہور کا علاقہ اقبال ٹاؤن جرائم کا گڑھ بن گیا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران اغوا کے تیسرے واقعہ میں 12ویں جماعت کے طالب علم کو اغوا کر لیا ہے۔ تفصیلات سرفراز خان کی رپورٹ میں۔ ملت پارک کا رہائشی 18 سالہ شعیب علی اکیڈمی سے واپس گھر آتے ہوئے لاپتہ ہو گیا۔ تلاش کے باوجود کچھ پتہ نہ چلنے پر اہل خانہ نے پولیس سے رابطہ کیا۔ ملت پارک اور نواکوٹ پولیس تھانے کی حدود کے تعین پر ورثاء کو خوار کرتی رہی، جس کے بعد بلاخر نواکوٹ تھانے میں شعیب علی کے اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کبھی ملت پارک جاتے رہے ہیں اور کبھی ادھر کیا نام ہے نوے کوٹ جاتے رہے ہیں۔ نوے کوٹ والے ٹھول مارتے تھے تو وہ ادھر بھیج دیتے تھے۔ یہ ہمارے ساتھ سارا دن ہوا ہے۔ مغوی شعیب کے ورثاء کے مطابق پولیس ان کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کر رہی، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ابھی مقدمہ درج ہوا ہے، ابھی تفتیش میرے سپرد ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہر ممکن کوشش اس کو ٹریس کریں گے اور برآمد کریں گے بچے۔ واضح رہے کہ ایک ہفتے کے دوران ملت پارک میں یہ اغوا کا تیسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل اقصا اور معروف نامی 2 طالبات بھی اسکول سے گھر آتے ہوئے اغوا ہو چکی ہیں۔ کیمرامین شہباز بھٹی کے ساتھ سرفراز خان، وقت نیوز، لاہور۔ لاہور میں سمن آباد پولیس نے حسن رضا عرف طاہر شاہ گینگ کے سرغنہ کو 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ ایس ایچ او تھانہ سمن آباد آصف علی کے مطابق انہیں ایس پی اقبال ٹاؤن عبدالغفار کیسرانی نے بڑھتی ہوئی ڈکیتی و چوری کی وارداتیں روکنے کا ٹاسک دیا، جس پر انہوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے حسن رضا عرف طاہر شاہ گینگ کے 4 افراد کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ علاقے میں ڈکیتی کی نیت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ پولیس نے حسن رضا، محمد احسن، آغا کاشف اور محمد ریحان کے قبضے سے چوری کی 4 موٹر سائیکلیں، 20 موبائل فون، ہزاروں کی نقدی اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا، جبکہ ان کا ایک ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ایس ایچ او آصف علی کے مطابق ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں متعدد مقدمات درج ہیں اور یہ دوران واردات شہریوں کو گولی مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ یہ نا ایک گینگ کی شکل میں نا وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے واردات کی نیت سے، تو دوران پیٹرولنگ وہاں پہ میں ڈاؤٹ ہوا، وہاں پہ انہیں چیک کیا گیا، سب کے پاس ویپن تھا۔ پھر لا کے جب انہیں چیک کیا گیا، ان کا ریکارڈ چیک کیا گیا تو سارے آلریڈی ریکارڈ جاتا تھے 14 15 ان پہ آلریڈی 392 394 ڈکیتی کے دوران فائر۔ ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جی جو اکاڑا میں 392 397 میں اشتہاری بھی ہے۔ ملکہ کوثر مری کین پورٹ کی حدود پر مشتمل بعض علاقوں میں خستہ حال سڑکوں اور صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث مقامی لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے۔ مقامی آبادیوں میں کلفٹن روڈ انتہائی اہم ہے، جہاں بالائی علاقوں کی گندگی نہ صرف برساتی نالوں کے ذریعے یہاں پہنچی ہے بلکہ کوڑا کرکٹ بھی قریبی علاقے میں تلف کیے جانے کے لیے یہاں پھینکا جاتا ہے، جو باضابطہ طور پر تلف کیا جاتا ہے، نہ ہی برساتی نالوں کی مناسب صفائی کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں علاقے کی سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں، جبکہ قبرستان کے گرد حفاظتی باڑ نہ ہونے کی بنا پر قبرستان کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہے، جس سے عوام سراپا احتجاج ہیں۔ علاقہ کی سماجی شخصیات نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مقامی لوگوں کو وبائی امراض سے بچانے اور علاقے میں صفائی کے مناسب انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ سیالکوٹ میں فیڈرل بیورو آف ریونیو کے ملازمین کے مطالبات منظور نہ ہونے کے خلاف قلم چھوڑ ہڑتال دوسرے روز بھی جاری رہی۔ 20 سال سے ترقی سے محروم ایف بی آر کے افسران اور ملازمین نے کام چھوڑ کر ہڑتال کے ساتھ احتجاجی دھرنا دیا اور نعرے بازی کی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ایف بی آر ملازمین کی ایسوسی ایشن کے صدر آصف چودھری، سلیم شہاب اور فاروق نیازی نے کہا کہ ایف بی آر کے ملازمین کی دن رات کی محنت سے حکومت کو سالانہ اربوں روپے کا ٹیکس حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود 20 سال سے ملازمین کو ترقی دی گئی اور نہ ہی آج تک ان کے مطالبات منظور کیے گئے ہیں۔ ادھر قلم چھوڑ ہڑتال کی وجہ سے ایف بی آر کے دفتر میں کام بند رہا اور سائلین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، تاہم ملازمین نے مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔
हारूनाबाद में चोरों ने 4 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद पर तेजाब फेंक दिया। जख्मियों में से 2 पुलिस एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। जिला बहावलनगर की तहसील हारूनाबाद के चमन बाजार में चोर वारदात करने में मसरूफ थे कि गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार इतला मिलने पर मौका पर पहुंच गए। पुलिस राय के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए चोरों ने 4 पुलिस एहलकारों, 1 चौकीदार और 1 राहगीर पर तेजाब फेंक दिया, जिसकी वजह से उनके चेहरे झुलस गए। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इफ्तिखार कुतुब ने कहा है कि पाकिस्तान में टैक्स वसूली का निज़ाम आसान बनाया जा रहा है। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के शेख मोहम्मद शफी हॉल में बरामद कुनिंदगान के इजलास से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मुल्क भर में टैक्स नेट वसी करने के लिए आसान तरीन निज़ाम बनाया जा रहा है। टैक्स में इजाफे से ही मुल्क में तरक्की का पहिया चलता है। चीफ कमिश्नर ने कहा कि सियालकोट के अरबों रुपए का टैक्स हुकूमती खजाने में जाता है। उन्होंने कहा कि रिफंड क्लेम्स की बिला तातुल अदायगी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस ज़मीन में बिजनेस कम्युनिटी की जायज़ शिकायत का अज़ाला तरजीही बुनियादों पर किया जाएगा। इजलास में बिजनेस कम्युनिटी ने मुतालबा किया कि टैक्स रिकवरी के लिए जो नोटिस भेजे जाते हैं उनको रोका जाए, जिस पर चीफ कमिश्नर ने इन शिकायत का अज़ाला करने का वादा करते हुए कहा कि सेल्स टैक्स रिफंड को जल्द वापस किया जाएगा। कराची से खैबर तक के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप वक्त के साथ रहिए।